جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ سب کی جانیں ہیں، لاکھوں کروڑوں درود السلام اس ذات مبارکہ پر جس کے لیے دو جہاں بنے، زمین و آسمان بنے۔ نہایت ہی قابل احترام آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی سید صفت الحیدر بخاری صاحب، ضلع اسلام آباد کے صدر راجہ شکیل عباسی صاحب، سیکرٹری جنرل راجہ امجد محمود صاحب، پاکستان پولیس فاؤنڈیشن PWD انجمن تاجران کے صدر میرے بھائی چودھری ریاست صاحب، تمام معززین علاقہ PSF یوتھ کے میرے دوست، لالا حبیب خان کوہستان کمیٹی کے میرے دوست، آپ سب کا میں بے حد مشکور ہوں، آپ نے یہاں تشریف لائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے 54 سال ہو گئے اور ان 54 سالوں میں صرف 14 سال کا اقدار مائنس کرو تو 40 سال میں اگر کچھ بچتا ہے تو وہ صرف اور صرف جدوجہد ہے۔ آپ ضیاء الحق کا ماشاءاللہ تو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر اس کو جانتے ہوں گے کہ اس ٹائم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ کیا ایسی بات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر چیز اس کے کارکنوں کو، اس کی قیادت کو منفرد کرتی تھی۔ وہ صرف اور صرف ایک بات تھی، عوام سے محبت۔ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک قول کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو اس ایک قول کو پکڑ لے، خدا کی قسم وہ کبھی بار نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ جو عوام ہے اصل طاقت یہی ہے۔ جو آج یہ دیکھیں آپ نو دھوتیے ہیں، شارٹ کٹ پیراشوٹر آئے ہوئے ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، آج آپ ٹاک شوز میں دیکھیں یا جا کے بھی تقریریں کریں، وہ اس طرح تقریر کرتے ہیں جیسے ہم لوگ گھاس کھاتے ہیں۔ وہ ہمارا ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی کوئی مہنگائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب اچھا ہے، جیسے عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور جب عوام ان کا استقصال کرے گی انہیں خبر ہو جائے گی۔ میرے دوست یہاں پہ صالح محمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے، چودھری عابد صاحب اور وقار اسحاق صاحب، مختلف لوگ آئے یہاں پہ۔ یہ ہمارے خطہ پٹوار کا حسن ہے، ہم خوشی غم میں سب ایک ہوتے ہیں۔ میں آپ سب کو بے حد مشکور ہوں۔ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ بھی معاہدے کر کے جا سکتے تھے، ان کے لیے جہاز آئے ہوئے تھے سونے کے، لیبیا سے آئے تھے، سب جگہ سے، لیکن انہوں نے کہا میں اسی مٹی سے پیدا ہوا اور اسی مٹی میں مل جاؤں گا۔ اگر وہ اس ٹائم جھک جاتے تو آج کارکن بھی ختم ہو جاتے۔ اس میرے قائد نے سولی پہ چڑھنے کو فوقیت دی، اپنے کارکنوں کا سر نہیں جھکنے دیا، اپنی عوام کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ آج دیکھیں گڑی خدا بخش میں وہ لیٹا ہوا شخص پوری پاکستان پہ حکمرانی کرتا ہے، اور ایک جس نے اس کو پھندے پہ چڑھایا، اس کو یہاں پہ پڑوس میں ہمارے لیٹا ہے، کوئی شخص اس کی قبر پہ نہیں جاتا۔ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کا جنازہ دیکھنا عوام کو نہیں دیکھنے نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جنازہ کسی کو نہیں دکھایا، اس کی شکل کسی کو نہیں دکھائی۔ یہ انتقام ہے۔ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، ہمارا نسب چلتا ہے کربلا سے، حسینیت سے چلتا ہے۔ ہم نہیں بک سکتے، ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا۔ ہمیں بھی یہاں مشکلات آتی ہیں، آپ کے سامنے میں نے آپ کو بولا 14 سال اقتدار رہا، باقی 40 سال تمہارے ہی، لیکن کوئی ہمیں نہیں جھکا سکا، اس لیے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ سرزمین کربلا کے ساتھ ہے، مولا حسین کے ساتھ ہے۔ کوئی یزید ابن پلید ہمیں نہیں گرا سکا، نہ ہمیں جھکا سکتا ہے۔ ہم قائم ہیں انشاءاللہ اور قائم رہیں گے۔ آج میری قیادت یہاں موجود ہے، یہ جتنی بھی عوام آئی ہوئی ہے شاہ صاحب، یہ سارے امید سے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو امید ہے۔ نوجوان ہیں، انہیں روزگار چاہیے، عزت والا، بزرگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے۔ ہم تو یہاں پہ لسانی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، کوئی فرقہ واریت ہے، کہیں ملا گردی ہے، کہیں کوئی معاملات ہیں۔ آخر وہ لوگ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وہ کیا چاہتے ہیں؟ کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے 25,000 کا مزدور کی تنخواہ لی اور سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کون ہے جو مزدوروں کے خلاف ہے؟ کون طاقتیں ہیں جو غریب کو جینے نہیں دینا چاہتی؟ ہم ان سے بغاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھامے یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ شاہ صاحب ہم انہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر آپ نے عوام سے رشتہ توڑا تو آپ کا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے لیے آپ سورس ہیں ایوان بالا میں آواز پہنچانے کے لیے۔ ہماری جو مشکلات ہیں آپ سورس ہیں ہمارا کہ آپ ایوان بالا میں جا کے ہماری مشکلات کو بیان کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے
तो एक आवाज़ वाला ऊपर है, वहाँ तो गरीब की आवाज़ पहुँच जाती है। आप पेश करेंगे, आप भी कामयाब और हम भी कामयाब इंशाअल्लाह। यहाँ पे जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे कोई ज़ाती कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये शाह साहब बैठे, जब हमने मांगा इनसे, हम इनसे नौकरियाँ मांग सकते थे, हमने अपनी आवाम के काम मांगे और आइंदा भी मांगे। तो मैं अपने भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि एक कारकुन ऊपर आया, और जब कारकुन प्रमोट होता है तो अवाम के काम होते हैं। हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि ये हमारी आवाज़ भी बनेंगे और हमारे काम भी करेंगे, मुश्किलात को आसान करेंगे। महंगाई, बेरोज़गारी, हर तरफ जो मसाइल हैं, इनके लिए एक मजबूत आवाज़ हमें चाहिए। आप हमारी आवाज़ बनेंगे, हम आपके पीछे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा एक दफ़ा फिर, अपने जितने दोस्त साहब, किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई रह जाता है फिर ज्यादती हो जाती है। मैं अपने तमाम ये पीएस साहब, PYO के यूथ, अपने बुजुर्गों को, ये कोस्तान कमेटी, लाला हबीब खान, अपने सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। इसी पे इजाज़त चाहूँगा। वमा इलैना इल्ला